اب ہدیہ تشکر پیش کریں گے صاحبزادہ ڈاکٹر قاری سید صدیق حسین صاحب، نگران خانقاہ سرور عالم۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، صدق اللہ العظیم۔ میں حمد و ثنا کے ساتھ جب اپنی بات کا آغاز کر رہا ہوں تو آپ حضرات کو یہ شک و شبہ نہ ہو کہ میں تقریر کے لیے ٹھہرا ہوں۔ آپ حضرات تقریباً 6 گھنٹوں سے بھی زیادہ، بلکہ عصر سے جو ہے وقفہ برائے نماز مغرب ہوا، اس کے بعد پھر اب 12 بج رہے ہیں، بلکہ ہمارا جلسہ جو ہے 4تھے دن میں داخل ہو گیا ہے۔ جو 3 دن کی اجازت لیے تھے اس حساب سے جو ہے ہم 4تھے دن میں داخل ہو گئے ہیں۔ بہرحال میں تقریر کا میرے لیے کوئی موقع بھی نہیں ہے، لیکن صرف ایک بات یہ کہوں گا کہ ہندوستان جیسے ملک میں جہاں پر جو ہے ہزاروں سال سے انسانوں کو جو ہے آپس میں ذات پات کے نام پہ جو تقسیم کیا گیا اور پھر جو ہے منوسمرتی کو جو ہے نافذ کرنے کی جو کوشش کی جا رہی ہے، اس کا اگر ان تعلیمات کا اگر کوئی حل اگر نظر آتا ہے تو صرف اسلام کی مساوات، تعلیم مساوات میں ملے گا۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا، آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کہ زمیں بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز، بندہ وہ صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ تو بہرحال یہ ہندوستان کی تقدیر، ذات پات کے نظام کو جو ہے اگر ختم کرنا ہے تو اپن شانتی مارگ کا وہ آخری اصول جو ہے، جو سمتا اور پھر سمیل پرارتھنا کی جو بات ہے، وہ اسی سے جو ہے ہندوستان کے اندر امن قائم ہو سکتا ہے۔ میری تقریر ختم ہوئی، اب میں شکریہ کی طرف آتا ہوں، کیونکہ بہت اہم فریضہ ہے یہ۔ شکریہ ادا کرنے سے پہلے آپ تمام حضرات بڑے سیریس انداز سے جو ہے سنتے آ رہے ہیں، تو تھوڑا سا تبدیلی ذہنی طور پہ اس کے لیے تو ابھی بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی جو ہے اگر ذرا باخبر رہے، چوکنا رہے، تو خود بخود جو ہے نا لطائف اور پھر بہت سارے حادثات پیش آتے ہیں۔ آپ نے آج کل دیکھا ہوگا کہ جو ہے کوئی ترکاری بیچنے والا بھی جو ہے نا چھوٹا سا مائک لگا رہا ہے، اور آپ کے فروٹ بیچنے والا بھی مائک لگا رہا ہے، پیاز بیچنے والا بھی، ٹماٹے بیچنے والا بھی جو ہے نا اپنے داموں کا اعلان کر رہا ہے۔ تو پرانے سامان جو ہے خریدنے والا وہ بھی جو ہے نا مائک میں جو ہے بول رہا ہے کہ آ کے وہ آواز دینے لگا کہ جو ہے پرانا سامان فلاں یہ، اور آپ کے پرانے ٹی ویاں، تو ایک گھر میں ایک بڑے پرانے ٹی ویاں بول کے بولا انہیں، بولتے ایک بڑے صاحب، بڑے میاں جو ہے گھر میں بڑے بیزار بنے بیٹھے تھے، تو ارے اس کو بلا، اس کو بلا، انہوں پرانے بیویاں سنے، انہیں بول رہا ہے پرانے ٹی ویاں، انہوں سنے پرانے بیویاں۔ ارے پرانی بیویوں کو بدلنے کا کوئی سامان ہے کیا بھائی؟ دیکھو اس کو بلاؤ، بولے فلاں۔ تو بہرحال جو ہے آپ حضرات کے اندر تھوڑا سا چینج آ گیا ہے، فریش ہو گئے ہیں۔ میں اپنی بات کی طرف آتا ہوں۔ اظہار تشکر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ یہ میرا خوشگوار فریضہ ہے کہ سہ-روزہ کانفرنس کے اختتام پر اس کے کامیاب انصرام کے لیے حسب ذیل افراد اور اداروں کا تفصیلی شکریہ ادا کروں۔ سب سے پہلے اللہ جل شانہ کا شکر و احسان ادا کرنا چاہتا ہوں، جس نے ہمیں اور آپ کو صحت و عافیت کے ساتھ اس سالانہ تقاریب میں شرکت کرنے کا موقع عنایت فرمایا، جبکہ ہم میں سے کئی احباب گزشتہ سال کے دوران اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اب ان کی صرف خوشگوار یادیں ہمارے ساتھ میں ہیں۔ رحلت فرمانے والے اصحاب و خواتین کی تفصیلات انشاءاللہ شکریہ کے اختتام پر پیش کروں گا۔ صدور شعراء و مقررین کی فراہمی کے سلسلے میں جن اصحاب نے دوڑ دھوپ کی، ان میں جو پیش رہے ہیں حافظ عبدالرحمن مبلغ اسلام چترویدی، خواجہ صاحب مبلغ اسلام گوداوری کھنی، سید اسماعیل مبلغ اسلام، غوث صاحب مبلغ اسلام، عرفان صاحب مبلغ اسلام، سید مخدوم حسین مبلغ اسلام، اور سید سراج الدین ابن صلاح الدین صاحب، صوفی خواجہ
صاحب مبلغ اسلام، معراج اللہ بیگ صاحب مبلغ اسلام کے علاوہ اگر اس لسٹ میں کسی کا نام نہیں بھی آیا ہے تو وہ بھی اس میں شامل ہیں، ان سب کا جو ہے شکریہ ادا کیا جاتا ہے۔ 3 دنوں کے لنگر کے سلسلے میں جن احباب نے، آپ ذرا غور کیجئے کتنے خوش قسمت ہیں آپ لوگ کہ حیدرآباد کی تاریخ میں اتنا بڑا اجتماع کہیں نہیں ہوتا، پورا زور لگا لیتے ہیں سال بھر کا تو ایک دن کا اجتماع ہوتا ہے۔ آپ جو ہے آپ کے نمائش گراؤنڈ پر ہو یا پھر کبھی جو ہے نمائش کے میدان کے دوران میں جو ہے نا میلاد النبی آ گئی تو جو ہے آپ کے دوسرے جگہ پر جلسے کا اہتمام ہو تو وہ ایک دن کا ہوتا ہے، لیکن الحمدللہ دینداروں کے پاس میں 3 دن کا اجتماع اور پھر جو ہے نا 6، 7، 8 لنگر کا اہتمام الحمدللہ بغیر کسی جو ہے نا فارن ایڈ کے، آپس ہی میں جو ہے نا حضرت کے چاہنے والوں کی طرف سے ان کے تعاون سے جو کام کیا جاتا ہے، یہ صرف آپ کی محبت میں یہ کام ہو رہا ہے، ورنہ جو ہے نا کوئی اس سے نہ کوئی باہر سے کوئی امداد ہے، نہ کوئی اس کا کوئی نہ آپ کے کوئی ذریعہ آمدنی ہے، لیکن جن دلوں کو آپ نے جو ہے نا فتح کیا ہے وہ ہمیشہ اپنے جان و مال کو جو ہے، اسی لیے مولا نے فرمایا تھا کہ مجھ بے نیاز کو بے نیاز جماعت عطا کی ہے۔ خیر میں آگے بڑھتا ہوں، تو یہ جو ہے صدور 3 دنوں کے لنگر کے سلسلے میں جن احباب نے لنگر کا انتظام کیا، جس کی تفصیل اس طرح ہے۔ 6 رجب کی شام کا لنگر یعقوب صاحب سوداگر اور ان کے افراد خاندان کی طرف سے دیا گیا۔ 7 رجب کی صبح کا لنگر یوسف پاشا صاحب اور صاحب حسینی گنج کے نام سے یہ لنگر دیا گیا۔ اسی دن ناشتے کا انتظام ڈاکٹر محمد خرم کی طرف سے کیا گیا۔ شام کا لنگر اصغر حسین بن چراغ حسین کی طرف سے دیا گیا۔ 8 رجب کی صبح رامپور کی جماعت کی طرف سے لنگر دیا گیا۔ شام کا لنگر الحاج عبدالجلیل صاحب مرحوم کے بچوں کی طرف سے یہ لنگر دیا گیا، جس میں مہر چودھری، عدنان احمد اور فرقان احمد کی جانب سے یہ لنگر کا اہتمام کیا گیا۔ 9 رجب المرجب محمد بشیر الدین صاحب مرحوم کے افراد خاندان کی طرف سے شام کا لنگر اور جناب مائل صاحب بوئن پلی کی طرف سے جو ہے نا اہتمام کیا گیا ہے۔ تینوں ایام کے دوران زائرین کے لیے پینے کے پانی کا اہتمام جناب عابد حسین بن عاشق صاحب کی طرف سے کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ 10 رجب کی صبح کا لنگر من جانب وسیمہ بیگم بنت مولوی عبدالغنی صاحب مبلغ اسلام کی طرف سے دیا جائے گا۔ مزار مبارک کے ڈھالیے میں 4 سیلنگ فینس کا عطیہ جناب عبدالحی بن مولوی عیسیٰ میاں صاحب مبلغ اسلام کی طرف سے دیا گیا اور اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ ریاستی حکومت کی طرف سے مختلف شعبوں، محکمہ بلدیہ جس میں خاص طور سے مسٹر سدھاکر اور سپروائزر مرزا محمد بیگ صاحب داؤد بھائی کے نام سے جو مشہور ہیں، محکمہ برقی، محکمہ آبرسانی، محکمہ پولیس کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے۔ لنگر کے اہتمام کے سلسلے میں دکن فنکشن پلازا کے محمد بن عثمان افسر چاوش لنگر کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے۔ لنگر کے پکوان کے لیے وسیم حسین وہ چاوش کے نام سے مشہور ہیں، ہمارے حامد طاہر کے صاحبزادے وسیم حسین اور ان کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے۔ مہک ساؤنڈ سسٹم، نواب ٹینٹ سپلائنگ کا بھی شکریہ ادا کیا جاتا ہے۔ لائٹنگ کے لیے شکیل ساؤنڈ سسٹم کا بھی شکریہ ادا کیا جاتا ہے۔ اس سہ روزہ تقاریب میں مقامی و مہمان خواتین کی ایک بڑی تعداد نے صبر و تحمل اور ڈسپلین کے ساتھ میں شرکت کی ہے، اس کے لیے آپ تمام خواتین کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے۔ اسٹیج کی تزئین اور کرسیوں کی ترتیب کے سلسلے میں شیخ ضیاء الحق، سید عظیم الدین، مبین احمد جنید، محمود احمد عابد، اویس احمد ارسلان احمد اور محمود احمد صوبان کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے۔ مزار مبارک پر رنگ و روغن و سندل مالی کے سلسلے میں آمد و خروج کے لیے راستوں کا انتظام کے لیے فرقان صدیقی بن عبدالجلیل صاحب کا اور ان کے جمیع رفقا کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے۔ خواتین کے اجلاسوں کے لیے عذرا تاجدار اور ناصرہ صدیقہ کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے۔ ساؤنڈ سسٹم کے تمام اخراجات ممبئی کے مدار صاحب کے بچوں کی طرف سے ادا کیے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ قرہ حضرات کے لیے مومنٹوز کے لیے سید محمد صاحب بون سیٹنگ سینٹر محمدی لائن کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے۔
وہ بھی اب شکریہ کے مستحق ہیں. انہوں نے پورے اکیلے طور پر جو ہے نا اس کا اہتمام کیا ہے. ہاں، اس میں نام میں کچھ پہلے دن کا شام کا لنگر سید اکبر حسین کی جانب سے اور ابو طلحہ محمد جوہر کی طرف سے جو ہے ظاہر اب ہر ایک کا نام بولتے بیٹھیں گے تو فجر کی اذان ہو جائے گی. بہرحال جو حضرات جو ہے جن کا نام نہیں آیا ہے وہ اللہ کے اوپر چھوڑیں معاملہ. لا نريد منکم جزاء ولا شکورا. بہرحال ہمارے سہیل احمد صاحب بھی دن رات جو ہے موزن صاحب کے ساتھ میں سب سے بڑے تو ہمارے موزن صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اس پیرانہ سالی میں وقت کے اوپر اذانوں کا دینا بہت بڑی خدمت ہے. اور پھر جو ہے یہاں پر معلوم ہونا چاہیے آپ کو کہ یہاں اس خانقاہ کے اندر نہ مؤذن کو تنخواہ ہے نہ امام کو تنخواہ ہے. فی سبیل اللہ کی رضا کے لیے جو ہے نا یہاں پر لوگ خدمات انجام دیتے ہیں. بہرحال جو ہے ابو طلحہ محمد جوہر ان سب کا جو ہے شکریہ ادا کیا جاتا ہے. اور ساتھ ہی ہاں، عرس کے اشتہار کو روزنامہ منصف میں شائع کروانے پر میر حفیظ الدین عرف محمود کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے. اور وہ اس مرتبہ کا اشتہار جو ہے ایک متنازعہ بن گیا ہے. غیر ضروری طور پہ جو ہے نا انہوں نے اپنا اتنا ریاکشن ظاہر کیا ہے. یہ مسلمان ہونے کا ٹھیکہ جو ہے اپنے اس میں لے کے رکھے ہیں کہ جسے چاہیں آپ مسلمان قرار دیں، جسے چاہیں آپ غیر مسلم قرار دیں. ہم کو قادیانیوں سے جو ہے نا منسلک کرنے کا اختیار تمہیں کون دیا ہے؟ اگر تمہارے میں حقیقت جاننا چاہتے ہیں تو جاؤ قادیانیوں کے نام سے جو آفس یہاں پر موجود ہے حیدرآباد میں، جا کے دیکھو ہمارے نام اس رجسٹر میں موجود ہیں کیا. تمہارے بولنے سے جو ہے نا ہم قادیانی نہیں ہوتے، بلکہ رد قادیانیت پر جو ہے اگر کہیں مدلل جو ہے لٹریچر اگر موجود ہے تو اس خانقاہ سے آپ حاصل کر سکتے ہیں. حضرت قبلہ نے کبھی جو ہے نا قادیان کے معاملے کو کی تائید نہیں کی. آپ نے نبوت کے معاملے کے اوپر آپ کا اشتہار ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں. آپ کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو دعوی نبوت کرتا ہے وہ کافر کاذب و دجال ہے. قول حضرت صدیق دیندار چند بسویر صاحب کو. بہرحال جو ہے بات پہ سے بات نکلی. اب یہ ایک آخری جو ہے ایک لسٹ رہ گئی ہے چھوٹی سی مرحومین کی، کیونکہ ان کا بھی یاد کرنا بہت ضروری ہے. گزشتہ سال کے دوران میں جو ہے جو ہم میں اٹھتے بیٹھتے رہے لیکن کسی وجہ سے پیرانہ سالی کی وجہ سے یا پھر بیماری کی وجہ سے جو ہے جنہوں نے داعی اجل کو لبیک کہا ہے ان میں یہ نام کی میں لسٹ آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اگر کہیں کسی کا نام چھوٹ گیا ہے، فروگزاشت ہو رہی ہے، یہ کپڑا اڑ جاتا ہے ہوا سے. الحاج جناب محمد امان اللہ صاحب بن ظفر اللہ صاحب، مولوی محمد علی بن ذوالفقار صاحب مبلغ اسلام. ابھی حال میں جو ہے جو ہر مرتبہ اسٹیج کو گرمایا کرتے تھے، چلتے پھرتے انہوں نے جو ہے داعی اجل کو لبیک کہا. اس کے لیے ہمارا بہت بڑا نقصان ہے. جناب سید جہانگیر حسین صاحب بن رفیع الدین صاحب، سید کلیم پاشا، مولوی سید شمس الزماں صاحب نجویڑ، سید قمر الزماں صاحب نجویڑ، الحاجہ محترمہ حمیدہ بیگم صاحبہ زوجہ الحاج محمد خواجہ حسین صاحب کلیانوی، حال میں جن کا انتقال ہوا، جناب غفور حسین صاحب برادر خواجہ حسین صاحب کلیانوی، محترمہ نجم النساء صاحبہ اہلیہ مولوی الحاج امیر جان صاحب، محترمہ فاطمہ بیگم صاحبہ زوجہ جناب خواجہ معین الدین صاحب، ہمشیرہ مولوی مقصود احمد صاحب صفدر، محترمہ بیبی اہلیہ سید صابر حسین افسر صاحب، جناب محمد شفیق ولد محمد محبوب صغیر صاحب. ہمارے صغیر بھائی کے بچے کا انتقال ہو گیا. ہاں، پڑوس ملک منتقل ہو گئے تھے وہ لوگ، اور پھر وہ بچہ بچپنے میں میرے سے بہت ہی شوق سے جو ہے قرأت وغیرہ سیکھا کرتا تھا. میرے لیے بھی یہ اطلاع ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے. مولوی افتخار علی صاحب کے بھانجے تھے، حمید آپا کے صاحبزادے. مولوی محمد ضیاء اللہ خان صاحب ولد محمد شمشیر خان صاحب مبلغ اسلام. یہ مولوی شمشیر خان صاحب کے صاحبزادے ضیاء اللہ سے بھائی، ان کا بچپنے سے ہمارا جو ہے نا بڑا قریبی تعلق رہا. بلکہ جو ہے جب ہم سائیکل چلانا سیکھتے تو یہاں پہ مستان صاحب کی سائیکل کی دکان تھی، تو چھوٹی سائیکل جو ہے نا اس زمانے میں عام سائیکل جو ہے 15 پیسے یا پھر جو ہے 10 پیسے گھنٹہ ہوتی، تو یہ چھوٹی سائیکل بچوں کی 4 آنے گھنٹہ ہوتی تھی.
تو وہ جو لے کے جو ہے بچے بڑے شوق سے چلاتے تھے، تو وہ لے کے بولتے ہیں کہ آپ صبح میں سائیکل بھی چلائیے، میرے پاس آ کے قرأت سنائیے۔ تو ضیاء اللہ صاحب کو جو ہے بچپنے سے ہماری قرأت سننے کا اتنا شوق تھا کہ کئی زمانے تک میں مراد نگر میں ان کا جو کارخانہ تھا وہاں پر فجر کے بعد جو ہے میں جایا کرتا تھا۔ بہرحال بڑی تفصیلات ہیں، یہاں آخر وقت تک بھی جو ہے برابر اکیلے آتے رہے، خانقاہ میں حاضری دیتے رہے، مزارات پہ گل افشانی کرتے تھے۔ بہرحال ان کے انتقال میں ہم بھی شریک رہے۔ مولوی محمد ضیاء اللہ خان صاحب ولد مولوی شمشیر خان صاحب مبلغ اسلام، جناب محمد متین صاحب ولد مولوی محمد احسان اللہ صاحب، جناب عبد الوہاب صاحب وجے واڑہ، مولوی محمد اماد الدین صاحب، مولوی حفظ الدین صاحب کے صاحبزادے قیام الدین کے والد، محترمہ کلیم النساء صاحبہ بنت مولوی سید اسماعیل صاحب مبلغ اسلام، جناب ابراہیم خان صاحب برادر مولوی رحیم خان صاحب مبلغ اسلام، جناب محمد قاسم صاحب والد محمد حاجی صاحب، جناب مرزا محمد جمیل بیگ صاحب کے داماد مولوی محمد عبداللہ صاحب زاہد مبلغ اسلام کے الحاج سید معین الدین صاحب برادر مولوی سید غلام سمدانی صاحب مبلغ اسلام، الحاج جناب عبدالستار صاحب ولد مولوی چندہ حسینی صاحب، الحاج سید عبدالغفار صاحب ولد مولوی سید شبیر حسین صاحب مبلغ اسلام کالے گاؤں۔ اس کے علاوہ شہر کے اندر ایک دو اہم نام جس کے عثمان شہید ایڈوکیٹ انجمن کے جو ہے بہت سارے ہمارے عدالتی معاملات کو جو ہے وہ بڑی خوش اسلوبی سے جو ہے وہ کورٹ میں پیش کیا کرتے تھے، ان کا ہمارا ایک بہت بڑا تفصیلی وہ رہا، ان کا آپ کے ساتھ رہا زمانے تک۔ یہ جب شروع میں جو ہے حیدرآباد میں مسلم لیگ جب قائم ہوئی تھی تو ان کے ساتھ میں جو ہے محبوب نگر میں جلسہ جب تھا تو ان کے ساتھ میں شریک تھا، ہماری قرأت سے اس جلسے کا آغاز ہوا تھا، تو وہاں جو ہے ان مختلف جلسوں میں عثمان شہید صاحب بہترین جو ہے نا شعلہ بیان مقرر تھے، اور پھر مضامین ان کے جو ہے نا سیاست اخبار میں ہر ہفتہ جو ہے شائع ہوا کرتے تھے۔ بہرحال ان کا بھی جو ہے حال حال میں انتقال ہوا ہے، اور کل ہی جو ہے جو ہمارے اسلم فرشوری صاحب کے انتقال کی خبر آپ حضرات کو دیا میں نے، بلکہ جلسگاہ سے میں تھوڑی دیر کے لیے کل بھی اور آج بھی جو غائب رہا، میں اس نیت سے گیا تھا کہ میں نماز جنازہ میں شریک ہو جاؤں گا، لیکن جب جانے کے بعد معلومات لیا تو بولے لڑکا ان کا دبئی سے 7:30 بجے آنے والا ہے، تو وقت پر جو ہے تدفین کی وہ کوئی گارنٹی نہیں تھی، تو اس واسطے میں نے اس خیال بدل دیا، پھر آ کے جلسے میں بیٹھ گیا۔ آج میں جلسے کے دوران میں اس بچے کے گھر جا کر جو ہے اس کو سن سٹی میں ان کے مکان پہ جو ہے ان دونوں بچوں کو جو ہے اظہار تعزیت جماعت کی طرف سے، اور جماعت میں جو ہے یہاں پر ان کے دعائے مغفرت کا اور ان کے انتقال کی خبر کا ان کو جو ہے اپنے اطلاع دی، تو انہوں نے بہت ہی خوشنودی کا اظہار کیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور سید انور حسین بن چنن صاحب مبلغ اسلام کی طرف سے لوہے کا اسٹانڈ انجمن کے لیے یہ دیا گیا ہے، ان تمام حضرات کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کسی کا نام اس میں نہیں شامل رہا ہے تو یہ سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے آپ نے کام کیا ہے، اس کا اجر بہت بڑی بات ہے۔ میں ان گزارشات کے ساتھ آپ تمام کا فرداً اور خاص طور سے اس سیروزہ اس اجلاس کے مقررین، مہمانان خصوصی، صدور میں خاص طور سے ہمارے ڈاکٹر پیر سید شاہ وحید اللہ حسینی صاحب القادری الملتانی کامل الحدیث جامعہ نظامیہ PhD عثمانیہ یونیورسٹی، الحمدللہ آپ کے مضامین ہفتے میں 2-3 مرتبہ جب بھی آپ مخاطب کرتے ہیں کہیں جلسوں جلوس میں تو اس کا بڑا اچھا کوریج آتا ہے، بلکہ مجھے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مصلح قوم کی حیثیت سے خاموش اپنا قلم چلا رہے ہیں، اور آپ کی جو ہے کہ قلم میں اتنی گرفت ہے کہ لوگ دلچسپی سے آپ کے مضامین پڑھتے ہیں، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور آپ کے اللہ کرے زور قلم اور زیادہ۔ میں جناب صدر جا چکے ہیں کہ ان کا بھی جو ہے نا خاص طور سے، اور شورا حضرات کا جن میں نعتیہ مشاعرہ جو ہوا تھا، اس میں جو ہے نعتیہ مشاعرے کی شورا جلیل نظامی شاعر خلیج حیدرآبادی شری گووند اکشرے جی کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے۔ تبلیغ اسلام اور ہماری ذمہ داریوں کے عنوان سے ایک سیمینار کا انعقاد عمل میں آیا تھا۔ بہرحال یہ 3 دن کے جو بھی موقع ملا، کسی موقع کو جو ہے وقت کو ضائع کیے بغیر اس طرح پروگرام کو ترتیب دیا گیا کہ جو ہے نا لوگ مصروف رہیں، اور پھر حضرت قبلہ کی زیارت کے لیے جو لوگ یہاں عرس کے موقع پر آتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ تنظیم کے بارے میں
اور اس تحریک کے بارے میں لوگوں کو جو ہے موٹیویٹ کیا جائے۔ اس سلسلے میں پہلی مرتبہ جو ہے تبلیغ اسلام اور ہماری ذمہ داریوں کے عنوان سے ایک سیمینار کا انعقاد عمل میں آیا، جس کے ناظم جو ہے ہمارے سیمینار شرف الدین بن نصیر الدین رہے۔ اس نوجوان کی بھی بڑی اچھی صلاحیت ہے الحمدللہ۔ تیسرے دن انہوں نے مخاطب کیا اور آپ نے ان کے مخاطبت کو جو ہے اپنے محسوس کیا، سنا، اور ہمیں ان نوجوان بچوں سے بڑی امیدیں وابستہ ہیں، یہی ہمارا مستقبل ہے انشاءاللہ۔ ہم پھر آئندہ سال کے لیے میں اس جلسے کی برخاستگی کا نہیں بلکہ ملتوی ہونے کا اعلان کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم کو صحت و عافیت کے ساتھ اگر رکھے گا تو انشاءاللہ آپ کی ہماری اسی طرح ملاقات ہوتے رہے گی۔ کل جلسہ قرأت رکھا گیا ہے، منتخب قراء کو جو ہے مدعو کیا گیا ہے، اس میں ضرور شریک ہوئیے اور تلاوت کلام پاک کو سماعت فرمائیے۔ میں ان گزارشات کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ساتھ ہی دعا کے پر جلسے کا اختتام عمل میں آیا گیا، اس کے بعد نماز عشاء جماعت کے ساتھ ادا کی جائے گی، اور شاید وہ ہر سال کی طرح گروپ فوٹو کا اگر اہتمام ہوا ہے تو وہ گروپ فوٹو بھی جو ہے لی جائے گی۔ آپ حضرات کو اندازہ ہوگا کہ گروپ فوٹو لینے کا کس قدر جو ہے نا آپ کے اس کا وہ ہے کہ آج دیکھیے، آج ہماری اس کے اندر علی بن ذوالفقار جو ہمیشہ پیش رہتے تھے وہ جو ہے موجود نہیں ہیں۔ تو گروپ فوٹو لینے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن کو عرصہ حیات دیا ہے اس کا جو ہے نا استفادہ کریں اور ان کی یادگاروں کو جو ہے نا باقی رکھا جائے۔ بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن الحکیم و نفعنا منہ آیات و ذکر الحکیم۔ انہ تعالی جواد قدیم ملک بر رؤوف رب حلیم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فی امان اللہ۔